بڑی ہی لمبی کور کمانڈر کانفرنس تھی ایکسٹراڈنریلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ قوم اس وقت تک آزاد رہے گی جب تک اس کی زمین بہادروں کا مسکن رہے گی، اور جب تم کسی قوم کو غلام بنانا چاہتے ہو تو اس کے بہادروں کو متنازع بنا دو، اس کے بیٹوں سے محبت کو شکوک و شبہات میں ڈال دو۔ اور یہ کام بڑی مہارت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فوج اور عوام کے درمیان شاطرانہ انداز کے ساتھ فاصلے بڑھائے جا رہے ہیں۔ دھرتی کی حفاظت اور امن کے قیام کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں۔ اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاک آرمی تو ملک کا ایک بڑا بجٹ کھا جاتی ہے، عام آدمی کو کیا ملے گا؟ اور اس طرح کے بہت سے اشکالات پیدا کر کے فوج اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ 2018 کے بعد بالخصوص بہت بڑا گیپ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے پی ڈی ایم اور اس کی جماعتوں کا یہ خیال تھا کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور دھاندلی کا مرکزی کردار یعنی وہ ادارے رہے، اور پھر 2018 کے انتخابات کی صورت میں بننے والی حکومت کو جب ختم کیا گیا یا اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو انہوں نے ایک ایسا پروپیگنڈا شروع کیا کہ جس کی وجہ سے عوام اور فوج کے درمیان ایک بڑی خلیج حائل ہو گئی۔ اور آج بھی جب کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے تو اس عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے والے ہمیشہ مایوس رہیں گے۔ کور کمانڈر کانفرنس جناب 259ویں کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ کل منعقد ہوئی۔ میری کبوتر کی خبر کے مطابق بڑی ہی لمبی کور کمانڈر کانفرنس تھی ایکسٹراڈنریلی، اور اس کے اندر کور کمانڈر کانفرنس تو بہت لمبی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ فیلرز آنا شروع ہو گئے تھے کہ بہت ہی کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور بڑا سوچ و بچار کے بعد جو ہے یہ اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر ایک پرٹیکولر لائن جو ہے وہ لونڈے لپاڑوں کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کانفرنس کے شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ایسے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے۔ اب آتے ہی اس پر کہ فوج کتنا بڑا بجٹ خرچ کرتی ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاک آرمی 80% بجٹ کھا جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ دشمن کی چالاکی ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان زبردست خلیج ڈالی جائے۔ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن ہوں، ہمارے اوپر ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ فوج اور ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہی ہماری کامیابی ہے۔ ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہوئے آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو اپروچ کر سکتے ہیں، لیکن کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے فوج کے خلاف اور علماء کے خلاف نفرت انگیز مواد کو پھیلانا، اور فوج اور عوام کے درمیان اور علماء اور عوام کے درمیان فاصلوں کو بڑھانے کی کوشش کرنا سوائے دشمنوں کو خوش کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یعنی ان حقائق کی بات کریں تو یہ کہا جاتا پاکستان آرمی دنیا کی 145 ممالک کے پاس آرمی ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان ان 145 ملکوں میں سے 7ویں نمبر پر پاک آرمی ہے۔ یہ افرادی قوت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو منوانے کے اعتبار سے پاک آرمی کو 7واں نمبر دیا گیا ہے، جبکہ آپ کے عدلیہ دنیا کی اگر 145 ملک افواج کے اعتبار سے تو 140ویں نمبر پر آپ کی عدلیہ آتی ہے۔ آپ کا سیاسی سسٹم دنیا کے کسی نمبر میں نہیں آتا۔ کرپشن کے اعتبار سے بھی 130-40 کے اوپر ملک جا رہا ہے۔ جب ہر ادارہ جس کے پاس بجٹ بھی ہے، جس کے پاس ساری مراعات بھی موجود ہیں، اس کے باوجود وہ وہ زوال کا شکار ہے، تو ایک محدود بجٹ کے ساتھ پاک آرمی اگر اپنا ٹاپ 10 میں موجود ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے جرمنی اور اٹلی اور ترکی جیسے ترقی یافتہ ملکوں کی بھی فوج ٹاپ 10 میں شامل نہیں ہے۔ اگر حقائق کی بات کریں تو پاکستان اپنے جی ڈی پی کا 1.7% حصہ اپنے دفاع پر خرچ کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارا دشمن ملک بھارت
اپنی 8 گنا اکانومی جو اس کی بڑی ہے، اس کے GDP کا 3.1% بجٹ پر وہ دفاع پر خرچ کرتا ہے۔ اگر کل اماؤنٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انڈیا 72 ارب، ترکی 22 ارب اور سعودی عرب 46 ارب اور ایران 15 ارب ڈالر دفاع پر خرچ کرتے ہیں۔ اور جب دفاع پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اس کا مقصد صرف بری فوج نہیں ہے، بلکہ اس میں دفاعی اخراجات میں جو انتظامیہ ہے دفاعی اس کے اخراجات بھی ہیں۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو جو ہماری فضائیہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، بحری فوج بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ دفاعی اخراجات کل تمام فورسز کے لیے اپلائی ہوتا ہے، یہ صرف بری فوج کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہونے کے باوجود اپنے فوجیوں پر فی کس فوجی خرچہ کرنے والا پاکستان سب سے مقابلے میں سب سے کم خرچ کرنے والا ملک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انڈیا فی فوجی $42,000 سالانہ خرچ کرتا ہے اپنے ایک فوجی پر، ایران $23,000 جبکہ پاکستان صرف $12,000 خرچ کرتا ہے سالانہ ایک فوجی پر۔ اس کم ترین بجٹ کے ساتھ دنیا کی اول درجے کا پیشہ ورانہ درجہ برقرار رکھنا یعنی یہ کسی معجزے سے کم نہیں، اور یہ ناقابل یقین کرشمہ ہے فوج کا۔ فوج سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس کی پالیسیز سے یا سیاسی عمل میں مداخلت سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا کوئی عمل فوج کے خلاف ایسا نہ ہو جو دشمنوں کو خوش کرنے کا ذریعہ بنتا ہو۔